اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیاء وعلیہ وصحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل عمر سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ بات چھوٹی سی ہوگی لیکن اس نے جو بھانبڑ مچایا ہوا ہے معاشرے میں وہ بہت بڑا ہے، اور آپ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ مختصر سی ویڈیو ہے آج کی، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، لیکن سلوشن نکالیں گے اس مسئلے کا، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہم کیا عرض کرنے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں سے بدبو آنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ بس بوٹ اتارنے کی دیر ہے، اور اس جس جگہ پہ وہ بوٹ اتارتا ہے اس کمرے میں یا اس جگہ پہ پھر جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو لوگ برداشت کرتے ہیں۔ ساکس، بوٹ، سینڈل، جو کچھ بھی وہ اتاریں تو پریشان کر دینے والے مراحل ہوتے ہیں وہ، اور اگلے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بس انہی لوگوں کی ہمت ہوتی ہے جو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ ایک حقارت والا معاملہ ہے۔ نیا بندہ جو بھی اس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ وقتی طور پر پریشان ہوتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ جو بدبو ہے یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو پیروں کی جلد میں پایا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا پاؤں کی جلد میں پایا جاتا ہے، اور پسینے کے ساتھ مل کر یہ ایک طرح کا تیزاب بناتا ہے۔ یہ بیکٹیریا اور پاؤں میں آنے والا جو پسینہ ہے یہ مل کر ایک تیزاب بناتے ہیں، اور وہی بدبو کی وجہ بنتا ہے۔ امریکن کیمیکل سوسائٹی کے مطابق انسانی پاؤں میں پسینے کے غدود بڑی مقدار میں ہوتے ہیں۔ جوتے اور موزے پسینے کو خشک نہیں ہونے دیتے، اور اس طریقے سے بیکٹیریا کے ساتھ مل کر بدبو کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں، اور ان بیکٹیریا سے گیس کا اخراج ہوتا ہے جو شدید بدبودار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پروپیونک، میتھانیتھونل اور آئسو ویلرک ایسڈ بھی ہوتے ہیں۔ پاؤں کی مردہ کھال اور خلیات کی جو بو ہے سلفر اور سڑے ہوئے پنیر کی طرح ہوتی ہے، جو پیروں کی بدبو کو ناقابل برداشت بنا دیتی ہے۔ اب اگر پیروں کی بدبو سے نجات حاصل کرنا ہے تو اس سلسلے میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پسینے، مردہ کھال اور بیکٹیریا یا تینوں کو روکنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ کاٹن کے نئے موزے پہنیں۔ موزے کاٹن کے ہونے چاہیے، اور اینٹی بیکٹیریا صابن سے پاؤں دھوئیں، اور کسی برش سے پیروں کے تلووں کی مردہ کھال رگڑ کر اتار دی جائے تاکہ وہ پسینہ اور وہ کھال آپس میں ملے نہ اور وہ تیزاب پیدا نہ کریں جس سے بو پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پیروں کی بدبو ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہے ایک طریقہ۔ اگر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف ہم جانا چاہیں تو ایسے مریضوں کو مرگ سال استعمال کروائی جائے تو اس خطرناک مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں
چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کا خاص نزول عطا فرما، پوری دنیا کے انسانوں کو کورونا جیسی موذی لعنت سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔